سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد احباب ذی وقار، بہت سارے ایسے اعمال اور کام جو آپ کے اور میرے علم میں بہت اچھی طرح سے ہیں، مگر اکثر لوگ علم ہونے کے باوجود وہ کرنے سے غافل، سست اور کاہل ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم ایک لمحے کے لیے اس بات کی طرف توجہ کریں کہ وہ اعمال، وہ کام، وہ باتیں، وہ طریقے، وہ مسائل، وہ فتنے، وہ ہولناک تباہیاں، وہ تہلکہ انگیز خبریں، وہ دل دہلا دینے والے واقعات، آنکھیں پتھرا جائیں ایسے منظرنامے جب آپ کے اور میرے سامنے آئیں گے اور ہم اس بارے میں ذرہ بھی تیاری نہیں کر کے آئے ہوں گے تو سوچئے پھر بنے گا کیا؟ میری مراد ذرا اپنے آپ سے آپ پوچھئے۔ میں بڑی دیر سے اپنے آپ سے مخاطب رہا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر جتنے انبیاء مبعوث ہوئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک فتنے سے ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی دعا مانگنے کی ترغیب دلائی ہے۔ کون سا فتنہ؟ کون سا فتنہ آپ کے علم میں کیا ہے؟ ہر نبی نے ڈرایا ہے، بچنے کی تلقین کی ہے اور اس کے لیے دعا سکھلائی ہے۔ چلو آپ کو بتا دیتا ہوں، اور فرمایا کہ امت میں مسلمان ایک امت ہے، امت مسلمہ میں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آئے گا۔ کون سا فتنہ؟ اب یہ دیکھیے، حالانکہ جمعے کے خطبے کا یہ مزاج نہیں ہے کہ سوال اور جواب کی نشست چلے، مقصد اور مراد صرف احساس دلانا اپنے بھائیوں کو، اللہ کے بندوں کو، کہ جن کو سوال کا جواب یہ نہیں پتا کہ امت کا سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے، پھر اس کی تیاری وہ کیا کریں گے؟ دجال کا فتنہ۔ عزیز ساتھیوں، کہیں آپ اکتا نہ جائیں کہ مسجد اقصیٰ اور یہود یہ اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں، مولوی صاحب دھڑا دھڑ تیسرا جمعہ اس پہ ٹھونس رہے ہیں۔ یہ غفلت ہے اگر کوئی یہ سوچے موجودہ دور کا یہود وہ اس فتنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں دجال کی حمایت کے لیے۔ آپ بھی کر رہے ہیں، ہم تو اتنی تیاری کر رہے ہیں۔ نماز میں اللہ احکم الحاکمین نے سکھایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسلمانوں کی اکثریت نماز میں یہ دعا پڑھتی نہیں ہے، ہم یہ تیاری کر رہے ہیں۔ الٹا، یعنی جو بات آپ اللہ احکم الحاکمین کے اٹھاؤ گے آپ کو الا ما رحم ربی مسلمان الٹا نظر آئے گا، ہم یہ تیاری کر رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ بڑی لمبی گیم ہے، بہت بڑا مارکا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی زمین پر آخری مارکا موجودہ اسرائیل، ٹوٹل فلسطین اور اصل میں سرزمین شام، اس میں لڑا جائے گا، اس کے بعد کوئی مارکا نہیں لڑا جائے گا، پھر یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ سوچئے، 1,00,000 نہیں 1,000,000 مارکوں کی داستان ہے یہ دنیا، کدھر کدھر کون کون سی جنگ نہیں لڑی گئی، اور ان ساری جنگوں کا اختتام ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سپہ سالار ہوں گے، کمانڈر ان چیف ہوں گے، اور ان کی قیادت میں مسلمان اللہ کے سب سے بدترین دشمن کے ساتھ لڑیں گے، اللہ ان کو فتح دے گا، دجال شکست کھائے گا، یاجوج ماجوج اللہ کے حکم سے ان کی گردن میں کیڑا یا ایک رسول
بولی پیدا ہوگی وہ اس سے مار دیے جائیں گے۔ اب اللہ کی زمین پر میں نے آپ کو کہا تھا نا، کچا گھر ہوگا یا پکا گھر ہوگا، کوئی عزت سے مانے گا، کوئی ذلت سے مانے گا، مگر اللہ احکم الحاکمین اس دین اسلام کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ ٹھنڈ پڑتی ہے، دل میں ایک دفعہ غیرت ایمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ وہ دن آئے گا۔ اللہ کرے جب وہ دن آئے اور آنے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہوں، ہم ان فتنوں کے سامنے ایک آہنی دیوار بن کے کھڑے ہوں، ہم اس کا مقابلہ کرنے کی سکت اور طاقت رکھتے ہوں، ہمارا ایمان یہ مقابلہ کروا سکتا ہے۔ بس ہمارا اور ایمان آتا ہے عمل سے، اور عمل کا آپ کے اور میرے پاس موقع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی یہ نہیں چاہتے کہ آپ سے مسجد اقصیٰ چھین لیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد اقصیٰ گرا کے وہاں اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ سے قائم کریں۔ ایک وہ یہ چاہتے ہیں، ان کو پورا عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین، یقین کی جتنی حالتیں اس دنیا میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری حالتیں ان میں اس وقت موجود ہیں۔ کس معاملے میں؟ اس معاملے میں ان کو یقین ہے کہ دجال یہاں آئے گا اور یہاں آخری مارکا لڑا جائے گا، اور آسمان سے امت محمدیہ کے اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے وہ امتی بن کے تشریف لائیں گے، اور یہاں دجال کا اور ان کا مقابلہ ہوگا، اور یہ جنگ ہونی ہی ہونی ہے۔ آپ کو اور ہمیں یقین ہو یا نہ ہو، ان کو یقین ہے کہ ایسا ہونا ہے، وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ چھوٹا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شام کے بارے میں نا، آج کا شام وہ شام نہیں ہے جو حدیث میں آتا تھا۔ شام سے مراد موجودہ دور کا مصر، اردن، جارڈن جسے کہتے ہیں، لبنان، غزہ کی پٹی، یہ سارے علاقے مل کے کیا بناتے ہیں؟ سرزمین شام۔ اور مسجد اقصیٰ کدھر موجود ہے؟ شام کے اندر۔ سبحان الذی اسری عبدہ بلیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اقصیٰ کہتے ہیں دور کے کنارے کو، کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ دور کے کنارے پہ موجود ہے۔ وہ اللہ بہت برکتوں والا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو سیر کرائی۔ معراج اور اسرا یا اسرا یا سیر، اس میں فرق ہے۔ معراج مسجد اقصیٰ سے شروع ہو کے اللہ رب العزت کی ذات تک، عرش تک جاتا ہے، ساتوں آسمانوں تک جاتا ہے، اور سیر مسجد حرام سے شروع ہو کے مسجد اقصیٰ تک جاتی ہے، یہ ہے اسرا۔ اب سوچئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میں ان کے ساتھ گیا، اور حتیم میں اللہ کے حکم سے میرا سینہ چاک کیا گیا، سونے کے تھال میں حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اور پھر ایک براق جانور جو کھچر سے تھوڑا سا بڑا، گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، اس پر بیٹھ کے کم و بیش 1300 کلومیٹر سفر کر کے ہم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں پر سارے انبیاء موجود تھے، اول و آخر سب، ان سب کی میں نے امامت کروائی۔ اس کے بعد اللہ احکم الحاکمین کا یہ انعام اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا۔ اب اس سیر کا بیس کیمپ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ آخر اللہ کی کوئی حکمت تو ہے نا اس پہ، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے، قوموں اور ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، جدید دور کی ریاستوں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی پولیٹیکل تھاٹ کا مسئلہ ہے، اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، آج بھی تھا، کل بھی ہے، اور حتیٰ کہ دنیا کی آخری جنگ کا اختتام بھی یہی مار کا لڑا جانا، چھوٹا مسئلہ ہے۔ اب یہ ہے سرزمین کون سی؟ شام،
بیت المقدس مسجد اقصی موجودہ سرزمین شام میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ احکم الحاکمین کے فرشتے اہل شام پر اپنے پر بچھا کے رکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایمان والے سب سے زیادہ جس جگہ موجود ہوں گے وہ جگہ کون سی ہے؟ شام کی جگہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا مدینہ خالی ہو جائے گا مگر شام اس وقت ایمان والوں سے بھرا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی زمین پر 4 جگہیں ایسے ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، مسجد نبوی، مسجد الحرام مکہ المکرمہ، کوہ طور کا پہاڑ اور مسجد اقصی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب دیکھو ہر طرف فتنے ہیں، تہس نہس ہے، خون ریزی ہے، فساد ہے اور تمہیں موقع ملے، تمہارے سامنے آپشن آئے تم نے کس لشکر کو سپورٹ کرنا ہے، اس لشکر کو سپورٹ کرنا جو شام کا لشکر ہو۔ کیا خوبصورت اسلام ہے۔ بھلا سنی تھی میں تو، آپ نے سنی ہوگی، ہم سے صاحب علم ہے، لیکن مجھے تو شرم آ رہی تھی ایسے مسلمان ہیں اپنے دین اسلام مذہب کی بتائی گئی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں پتا۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے قرآن حکیم کے اندر کم و بیش 5 سے 6 مرتبہ جس زمین کو برکت والا قرار دیا ہے وہ کون سی زمین ہے؟ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آپ کا رب وہ ہے جو آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اور مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد برکت ہی برکت رکھی ہم نے۔ اب یہ آپ کا میرا دشمن اس برکت کو چھیننا چاہتا ہے، اس جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہاں اپنے پاؤں طاقتور کر کے اپنا حجم بڑھا کے دجال کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ خاموشی، بے بسی، لاپرواہی اور سستی، غفلت، حادثے کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنا، ایسے خبر سننا جیسے سنی نہیں، اپنے ذہن کو سمجھانا تک نہیں کہ یہ آپ کا اور میرا آخرت کا، دین کے غلبے کا، اسلام کا مسئلہ ہے، آپ کی اور میری غیرت کا مسئلہ ہے، جس کو اللہ احکم الحاکمین نے بار بار فرمایا۔ کون سا ایسی نص ہے اسلام کی؟ حدیث مصطفیٰ اٹھاؤ، آپ کو شام، بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کی اہمیت اور اہمیت پر بات اور احادیث ملیں گی۔ قرآن حکیم اللہ کی کتاب جو کہ کسی بات کی وضاحت نہیں کرتی بلکہ موٹے موٹے اصول اور قواعد اور ضوابط بیان کرتا ہے، اس قرآن حکیم نے 4-5 دفعہ اس زمین کو بابرکت قرار دیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو علیہ السلام ان کو نجات دی ظالموں کی زمین سے، ہم ان کو لے گئے ارض التی بارکنا فیہا، ایسی زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی، اور برکت کسی ایک ملک، قوم، قبیلے کے لیے نہیں، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے وہاں برکت ڈالی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ عراق تھا، جب وقت کے بادشاہ اور حاکم نے ان کو منجیق کے ذریعے سے آگ میں ڈال دیا، اور آگ کو تو اللہ احکم الحاکمین نے حکم دے رکھا تھا، یا نار کونی بردا وسلاما، آگ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور نرم و نازک ہو جا، ٹھنڈی نہیں، ایسی کہ معتدل ہو جا۔ اب یہ منظر
लूत अलैहिस्सलाम देख रहे थे, रिश्ते में हज़रत इब्राहीम के भतीजे लगते हैं। इस मंज़र को देखा उन्होंने कि दुश्मनों ने आग में फेंक दिया और उनकी तदबीर नाकाम हो गई। आग में फेंक तो सकते हैं, जला तो नहीं सकते। और यही होता है आपकी और मेरी ज़िंदगी में, मुश्किल आजमाइश और परेशानी का लम्हा आ तो सकता है, यही आजमाइश है। ज़रूरी नहीं कि वो आपको रुसवा और नाकाम करेगा। मुश्किलात कभी कभी कामयाब करने के लिए भी आती है। वहाँ डट जाया करें और याद रखा करें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को। अब लूत अलैहिस्सलाम ने ये मंजरनामा और ये वाक़या देखा और इसी बात की वजह से हज़रत इब्राहीम पर ईमान लेकर आए और सबसे पहले ईमान लाने वालों में थे। अब अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने वनज्जैनाहु, और हमने निजात दी इब्राहीम को अलैहिस्सलाम, वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम को, इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन, हमने वहाँ इराक से उनकी हिजरत करवाई और उनको हुक्म दिया ऐसी ज़मीन की तरफ चले जाओ जहाँ बरकतें ही बरकतें हैं। ये शाम की सरज़मीन है। और याद रखिए सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहीं, ओए आपकी और मेरी इस्लामी तारीख की 1000 चीज़ें अर्ज़ मुक़द्दसा से जुड़ी हुई हैं। आपकी और मेरी गफलत तो हो सकती है, हमारे इल्म की कमी तो हो सकती है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के एक वाहिद नबी गुजरे। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को हुक्म दिया गया, आग ठंडी हो गई। यूनुस अलैहिस्सलाम, उनके लिए पानी और पानी में मछली, उनको हुक्म दिया गया, वो उनको साहिल तक पहुंचाई। और यहाँ से वो आयतें याद करते आइएगा, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमान के सारे लश्कर। पानी अल्लाह का लश्कर है, आग अल्लाह का लश्कर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने नूह अलैहिस्सलाम के लिए पानी को हुक्म दिया, सैलाब बन के आया, सबको गर्क और तबाह कर दिया, कश्ती वालों को अल्लाह ने बचा लिया। ये और दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने परिंदों को हुक्म दिया था। परिंदे दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह और अल्लाह का जिक्र किया करते थे। परिंदे भी अल्लाह की मखलूक, पानी भी अल्लाह के हुक्म से चले, आग भी अल्लाह के हुक्म से जलाए, और छुरी भी अल्लाह के हुक्म से काट सकती है। मगर मेरे अल्लाह की शान पढ़िए अजीज साथियों, अल्लाह के लिए किताबुल्लाह को पढ़िए, इसके ख़जाने आपके और मेरी हदायत के मुंतज़िर हैं। एक वाहिद नबी गुजरे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने उनके लिए हुक्म नहीं दिया बल्कि हवा को उनके मुसख्खर कर दिया कि ये हवा ऐसे चलेगी जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम कहेंगे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का दारुल खिलाफा और कैपिटल भी मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस और शाम था। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर नौ की है, दोबारा तामीर की। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? फरमाया सबसे पहली मस्जिद अल्लाह का घर मस्जिदुल हराम मक्कातुल मुकर्रमा में बनी। और इसके बाद फरमाया इसके बाद मस्जिद अक्सा है। और सहाबी रसूल कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम में फ़र्क कितना है? फरमाया 40 साल का फ़र्क है। यहाँ से समझ आती है कि हज़रत दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा नहीं बनाई बल्कि तामीर नौ की है। तामीर नौ करने के बाद अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के सामने हाथ उठाए, 3 दुआएं की अल्लाह से, ए मेरे रब, पहली मेरी दुआ है जो बंदा भी तेरी इस मस्जिद में आए ईमान की नीयत से, नमाज पढ़ने की नीयत से, याद रखिए हर मस्जिद में घर से वुज़ू करके आना और नमाज पढ़ना एक हज के बराबर अजर का सवाब मिलता है इंसान को। और मस्जिद अक्सा के बारे में दुआ की, या अल्लाह जो भी यहाँ नमाज पढ़ने आए उसको ऐसे गुनाहों से माफ़ कर देना जिस तरह उसकी माँ ने उसे आज जना है। और दूसरी दुआ अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से
اور اللہ پہ بڑا توقع رکھا کرو، اس سے اس کی شان کے مطابق مانگا کرو۔ شرم سے سر جھک جاتے ہیں بندے، لکھتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ تیرے خزانوں میں سے 1 کروڑ روپے مانگتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی سوال ہے؟ یہ تو مذاق ہے اللہ حکم الحاکمین کے ساتھ۔ اس سے اس کی شان کے مطابق مانگو، پوری دنیا مانگو اور پوری آخرت مانگو، اور وہ آپ کو دینے پہ قادر ہے۔ دوسری دعا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب مجھے ایسی حکومت اور بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد اس جیسی کسی کو کبھی بھی نہ ملی ہو۔ انک انت الوہاب، اور یا اللہ تو دینے پہ قادر ہے۔ یہ دوسری دعا۔ اور تیسری دعا کی یا اللہ مجھے توفیق دے، میں ایسے فیصلے کروں جو ہمیشہ درست اور ٹھیک اور صحیح ہو۔ اللہ سے یہ توفیق مانگنا۔ اور گھروں اور برادریوں میں رہنے والوں، اپنے بچوں اور بیٹیوں میں فیصلے کرنے والوں، پنچایتوں اور خاندانوں کے جھگڑوں کی صلح کرنے والوں، اللہ سے توفیق مانگا کرو یا اللہ ایسا فیصلہ کروائیں جو تجھے راضی کر دے۔ جب نبی اللہ سے توفیق مانگنے یا اللہ ایسی توفیق دے کہ میں جو فیصلہ کروں درست اور ٹھیک ٹھاک کروں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے سلیمان علیہ السلام کی دونوں دعائیں سن لی، ایسی حکومت دی اس جیسی کسی کو نہیں دی، ہوا کو ان کے مسخر کر دیا، صبح ادھر اور شام کئی لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے ہوتا، میرے رب نے ان کو ایسی قوت فیصلہ دی کہ جنوں میں بھی فیصلہ کر دیا کرتے تھے، ان کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اور تیسری دعا کے بارے میں فرمایا مجھے اللہ سے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ تیسری بھی ضرور قبول کرے گا۔ یہ ہے مسجد اقصی۔ اور اللہ حکم الحاکمین کے انبیاء کی ایک بڑی تعداد، ابراہیم یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری کے اندر ان نبیوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ موت دینا تو مسجد اقصی میں دینا۔ اس کا مقام ہے اللہ کے ہاں، اس کو اللہ نے فضیلتوں سے بخشا ہے، اس کے اوپر خاص فضل اور رحمتیں کی ہیں۔ اور یہی سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جب کبھی وہ اپنے دارالحکومت سے شام سے دور چلے جاتے اس ہوا کو حکم دیتے، وہ ایک لمحے میں ان کو ان کے دارالحکومت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ہم ہر چیز کے بارے میں باخبر ہیں، ہر چیز کے بارے میں۔ اور یہاں بھی فرمایا الارض التی بارکنا فیہا، یہ وہ زمین ہے جس میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ادخلوا، اے میری قوم داخل ہو جاؤ، ارض المقدسہ، اس مقدس زمین کے اندر، بس تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں سے نجات دے گا اور تمہیں آزادیاں عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہاں اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں سہیل یا سمول، اور ان کے بعد ظالم حکمران یہاں جالوت آیا، پھر اللہ نے وہاں طالوت کو بھیجا ایک سپہ سالار، پھر داؤد علیہ السلام کو بھیجا، فقتل داؤد جالوت، اور پھر داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا اور یہاں اللہ کی حکومت قائم کی۔ یعنی نبیوں کا کام رہا ہے اس کی حفاظت کرنا، یہاں فوت ہونے کی دعائیں کرنا، ادھر اللہ سے مانگنا، ادھر اپنی حکومتیں قائم کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا کہ یا اللہ یہاں موت دے دے، یا اللہ یہاں برکتیں دے دے، یا اللہ یہاں عافیتیں دے دے۔ ہجرتیں کر کر کے ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے، لوط علیہ السلام وہاں گئے، اللہ نے وہاں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وہاں انبیاء کا بچپن گزرا ہے۔ اب بتائیے کہ کوئی چھوٹا مسئلہ
مسئلہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ او بھائی آپ کے اور میرے گھر میں دشمن حملہ کرے اور ڈیرے جما کے بیٹھ جائے، غیرت مند بندہ مر سکتا ہے، برداشت کر، اور دوسرے کر سکتے ہیں۔ آپ کی اور میری غیرت کا مسئلہ ہے، ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہم اللہ سے عافیت مانگیں اور یاد کریں وہ وقت آخر کیا وجہ تھی۔ عمر فاروق نکلے، ایک پادری، بیت المقدس کا پادری، 17 ہجری کے اندر عبیدہ بن جراح سے کہنے لگا رضی اللہ عنہ، آپ اپنے امیر المومنین سے کہیے وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے ہاتھ پہ چابیاں دینا چاہتے ہیں بیت المقدس کی۔ عمر فاروق آئے، اپنے غلام کو ساتھ لیا، قربان جائیے، باری لگا دی۔ ایک دفعہ عمر فاروق سواری پہ بیٹھے گا، ایک دفعہ غلام سواری پہ بیٹھے گا۔ قریب آن پہنچے، عبیدہ بن جراح نے دیکھا حضرت عمر فاروق ایک چھوٹی سی ندی میں داخل ہوئے جہاں پانی کھڑا تھا، اپنے موزے اتارے، اپنے پاؤں شاؤں دھوئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح اس بات سے ناراض ہو گئے، ناراضگی کا اظہار کیا کہ امیر المومنین دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، عیسائی پادری آپ کو دیکھنے کے منتظر ہیں، پوری دنیا میں آپ کا روب ہے، اللہ نے آپ کو حکومتوں اور سلطنتوں سے نوازا ہے، آپ اس طرح یہ سادگی والے کام نہ کرے، شام کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے عبیدہ بن جراح، اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا اس بات کی وجہ سے۔ ہم یہ جملے یاد رکھیں، انا کنا اذل الناس واحقر الناس عزنا اللہ بکلمۃ الاسلام۔ ہم تو بڑے ذلیل لوگ تھے، ہم تو زمین کے حقیر ترین لوگ تھے، ہم تو گھاس اور بھوس کی طرح تھے، تنکوں کی طرح تھے، کوئی وزن نہیں رکھتے تھے، کوئی اتھارٹی نہیں تھی ہماری، ہم سے تو اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ نے ہمیں عزتوں سے نواز دیا۔ اب اس طرح اس پادری سے چابیاں لیں اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور مسجد کی صفائی شروع کر دی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ اس بات پہ بھی عبیدہ بن جراح کہنے لگے امیر المومنین آپ کو زیب نہیں دیتا، اور یاد رکھو چودراہٹوں والو، بڑے قد کاٹ والو، اونچی ناک والو، عزت اور تعلیم والو، آپ کا معیار جتنا بھی اعلیٰ ہو جائے مگر آپ اللہ کے بندے ہیں اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہی آپ کی شان ہے کہ آپ اس کی مسجد میں آؤ تو شوق سے صفائی کیا کرو، کہ اللہ کا گھر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اس جگہ کے اوپر کیوں نہ صفائی کروں، وہاں کیوں نہ عاجزی کا اظہار کروں جس جگہ پہ انبیاء نے نماز پڑھی ہے اور محمد رسول اللہ نے اس کی جماعت کروائی ہے۔ یار آپ کو اور مجھے نہیں یہ باتیں ذہن میں آتی؟ ہم کیوں نہ اس کی حمایت کریں، ہم کیوں نہ اس پہ جمعے پڑھائیں، ہم کیوں نہ آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کو بتائیں، ہم کیوں نہ آپ کی ذہن سازی کریں۔ آپ کا اور میرا گھر نہیں، میرے اللہ کا گھر، زمین پہ دوسرا گھر، انبیاء کے جمع ہونے کی جگہ اور برکتوں والی زمین دشمن کے قبضے میں ہے، ایسا قبضہ کہ شرم سے سر جھک جائیں۔ تھوڑا سا نقشہ اور حلیہ دیکھیے، اسرائیل جو کہ اسرائیل ہے ہی نہیں، فلسطین ہے انشاءاللہ، ایک سرحد مصر کے ساتھ مسلمان ملک، ایک لبنان کے ساتھ مسلمان ملک، اور چاروں طرف سے ہر طرف سے گھرا ہوا ہے مسلمان ملکوں سے اور عرب ممالک سے، اور درمیان میں صرف 22,000 مربع میل کی آبادی والا ایک حصہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہے۔ اور کسانوں، کبھی آپ کے ایکڑ اور مربع کے اندر بھی کسی نے اس طرح دعویٰ کیا کہ یہ ایکڑ سارا آپ کا، درمیان والے 10 مرلے میرے؟ کیسی بدماشی اور دلیری! کیوں؟ کیونکہ آپ اور ہم لولے اور لنگڑے ہیں، اپاہج اور کمزور ہیں، وہن کے مارے ہوئے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں اور اپنا اصل سبق بھولے ہوئے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے۔ اور 22,000 مربع میل کا بھلا کیا مطلب ہے؟ پنجاب کی زمین کوئی 2 لاکھ مربع میل بنتی ہے، صرف پنجاب کی، صوبہ پنجاب، یعنی پنجاب سے 10 گنا چھوٹی زمین، لیکن وہاں قابض ہے۔
اور آبادی 1 کروڑ سے بھی کم. آپ کے اور میرے لاہور کی آبادی کم و بیش 1.5 کروڑ, کراچی کی آبادی 2 کروڑ, زمین بھی آپ کے اور میرے سینے کے اندر, آبادی بھی بالکل چھوٹی, علاقہ سارا عرب مسلمانوں کا, ہر طرف سے اسلام ہی اسلام, درمیان میں بدماش بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی. وجہ یہ ہے, ان کی وزیر اعظم نے بھی کہا تھا, بڑا تاریخی واقعہ ہے, وجہ صرف ایک ہے, انہوں نے وہ کام سنبھال لیا ہے جو محمد کریم آپ کے اور میرے ہاتھوں میں دے کے گئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں. آپ آج بھی جا کے ویب سائٹ سرچ کیجئے, ان کے سکولز, کالجز, یونیورسٹیز, تعلیمی اداروں میں تعلیم مکمل نہیں ہوتی, ڈگری دی نہیں جاتی, کوئی کام شروع نہیں ہو سکتا جب تک ان کا جوان لڑکا اور لڑکی فوج کے اندر 2 سال کا باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہ کرے. اور آیتیں تو آپ کے لیے میرے لیے اتری. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ لَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. اور ان کے خلاف قوتیں جمع کرو. اور اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا, یہ ضرور کوئی قوت اور ہمت جمع کرتے. اگر ان کا لڑنے کا ارادہ ہوتا, یہ نشانے بازی سیکھتے. جس نے نشانے بازی سیکھی اس کو بلا دیا, وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے. اور جب پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, گھر میں تیل ادھار کا مگر تلواریں موجود ہیں. 63 سالہ زندگی, 57 جنگیں لڑیں, ہر مہینہ 1.5 بار جنگیں, اور یہ پیغام آپ کا اور میرا تھا. اور کم و بیش 12 حملے کیے اسرائیل نے. 1948 میں اسی بدماشی سے بنا جو میں نے آپ کو بتایا, اور اسی بدماشی سے مصر سے, جارڈن سے, لبنان سے, ان سب سے 12 جنگیں لڑی ہیں, اور کوئی جنگ بھی ہارا نہیں ہارا. تو آپ کو اور مجھے کیا ہے؟ ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم اپنے اصول بھول گئے, ہم مفاہمت پہ اتر آئے اور وہ کاٹنے پہ اتر آئے. اور یاد رکھیے, ہمیں یہ حل یہی ہے, چاہے اس خطبے پہ پابندی لگے, چاہے یہ یوٹیوب پتہ نہیں چلنے بھی دے ہماری بات یا نہ چلنے دے, آپ مانیں یا نہ مانیں, میں مانوں یا نہ مانوں, ہم عمل کریں یا نہ کریں, حالات ساتھ دیں یا دیں, حل اس کا یہی ہے اور یہی حل رہے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لد کے مقام پہ, یہ آج بھی بیت المقدس کے قریب کا علاقہ ہے, دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی آخری لڑائی ہوگی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا. جائیے سرچ کیجئے, لد کے مقام پہ 1999 میں اسرائیل نے ایئرپورٹ بنایا تھا, اور اس کے 4 کے قریب چینل بنائے اس نے, 3 اس میں سے چل رہے ہیں, ایک کو آج بھی کم و بیش 24-25 سال ہو گیا بند پڑا ہے. ان کے مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے یہاں دجال آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, آپ نے یہاں بہترین طیارے, مشینری اور سارا کچھ جمع اور الرٹ رکھنا ہے. جب دجال آئے گا ہم اس کی مدد کے لیے اس کو استعمال کریں گے. آپ کو اور مجھے بھی یقین ہے ایسا, ان کو یقین ہے اس بات کا, اور وہ اس یقین پہ کھڑے ہیں. اللہ کے لیے یقین پیدا کیجئے, اپنے بچوں کو اپنے آپ کو یہ سبق سنائیے. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ جو واقعہ سنایا ہو بہو یہی واقعہ صلاح الدین ایوبی کا ہے. آخر جن دلوں میں بے چینی ہوتی ہے, جن دماغوں میں غیرت اسلامی ہوتی ہے, جن کو قرآن کی آیتیں یاد رہتی ہیں, وہ بے چین رہتے ہیں. امام مسلم نے عبداللہ بن مسعود سے, ابن عمر سے یہ روایت بیان کی. صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے ان کے سامنے یہ روایت رکھی گئی. سارے ابن مسعود مسکرائے, عبداللہ بن عمر مسکرائے, امام مسلم مسکرائے, اس کے درمیان سارے تابعی مسکرائے. صلاح الدین ایوبی کے سامنے بات ہوئی, کہنے لگے صلاح الدین ایوبی نہیں مسکرا سکتا, بیت المقدس اللہ کے دشمنوں کے قبضے میں, جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا میں چین کی نیند نہیں سو سکتا. کیا مسلمانوں کی مائیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ کیا مردوں میں وہ غیرت ختم ہو گئی ہے؟ کیا اللہ کی کتاب میں سے وہ آیات ختم ہو گئی ہیں؟ بلکہ ان کو وہن کی بیماری لگ گئی ہے. وہن کی بیماری ان کو لگی ہے. دنیا سے محبت کرتے ہیں, آخرت سے ڈرتے ہیں, موت سے بھاگتے ہیں,
شہادت مانگنے کی جرت نہیں رکھتے، اور پھر جن کو وہن کی بیماری لگ جائے ان کا علاج یہی بتایا محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا کا کفر ان پہ ایسے جھپٹے گا جیسے بھوکے کھانے پہ جھپٹیں گے، اور ان کی تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، فرمایا سمندر کی جھاگ کی طرح ان کی تعداد ہوگی، مگر جھاگ جھاگ ہی ہوتی ہے، بھلا جھاگ بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اللہ کے لیے آپ حکومت کے سربراہ نہیں ہیں میرے مخاطبین، مگر آپ اپنی ذات کے سربراہ ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھائیں، آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ اللہ سے دعائیں مانگیں، آپ اپنی تیاری پوری رکھیں۔ یا اللہ ہم حاضر ہیں، جب ضرورت پڑے گی نغموں کی بات نہیں کریں گے لبیک یا اقصا، کردار کی بات کریں گے کہ لبیک یا اقصا، ہم کود پڑے، ہم آ گئے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ تو نے پکارا، سب جوان مرد عورتیں سب حاضر ہیں تیرے لیے۔ اللہ کو یہی ہم سے مقصود ہے، ورنہ وہ خود بھی پوری دنیا پہ اسلام غالب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ماں کی شان، ابا اماں کے حقوق، جنت کے نظارے، جہنم سے ڈرانا، ان عنوانات پہ آپ کو کتابوں کی کتابیں، لائبریریوں کی لائبریریاں اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا بھرا ہوا نظر آئے گا، مگر یہ جو چند گزارشات اللہ کی توفیق سے میں نے آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی دقت سے یہ ایک ایک بات ڈھونڈی جاتی ہے، کیونکہ اس پہ آپ کو کہیں سے مواد نہیں ملے گا الا ماشاءاللہ۔ اس لیے میں ضرور امید کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالی ہماری وہ کھوئی ہوئی غیرت ایمانی ہم سب کو واپس لوٹا دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ حتی ترجعوا الی دینکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مسلمانوں بڑی مار پڑنی ہے تمہیں دنیا میں، حل یہی ہے کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، ورنہ وہی یہودیوں والی حرکت، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت اور ان پر تباہی اور ہلاکت ان کے مقدر میں لکھ کے دی۔ اللہ کے لیے اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، اور آپ کے اور میرے دین کی بنیادی بات ہے پکے نمازی بن جاؤ، اللہ کے حق ادا کرو، اس کے بندوں کے حقوق کی فکر کرو، اور اللہ کے قریب آ جاؤ۔ وقت بہت تھوڑا ہے، یہ ایک لمحے میں کہانی ختم ہو جانی ہے، جس کو آپ اور ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ انہی گزارشات میں سے ایک گزارش ہے، جب جمعے کے لیے آتے جو ہو، شوق سے آتے ہو، سنتے ہو، ذرا 10 منٹ پہلے آ جایا کرو تاکہ اللہ کی بات سن سکو۔ ہم بھی وقت کا خیال رکھتے ہیں، آپ بھی خیال رکھا کریں۔ نبی علیہ السلام نے شام کے بارے میں فرمایا، ایک آگ آئے گی اور پوری دنیا کو قبروں سے اکٹھا کر کے کدھر لے جائے گی؟ شام کی زمین کی طرف۔ یہ عرض محشر بھی ہے، عرض منشر بھی ہے، یہاں ہم سب نے جمع ہونا ہے۔ اس کی محبت آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی تجدید کرے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا گوئیں، اللہ تعالی ان کے حال پہ رحم کرے۔ اور پھر گزارش کروں گا، نماز، توحید، اس کے بعد ہدایت کا راستہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھا کریں، جمعہ والے دن اہتمام سے سورۃ کہف پڑھا کریں۔ جو آپ کے اور میرے کرنے کے اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے، ان زینوں
ان سٹیپس اور سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، اللہ آپ کو اسلام کی کوہان تک بھی لے جائے گا، بلندیوں تک بھی لے جائے گا۔ جس کی بنیاد صحیح نہیں ہے وہ کبھی بھی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تک پہنچنے کے طریقے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم انجنا اخوان المسجونین من السجن الكفار، اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم انصر عبادك المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا قريب، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم ارزقنا حياة السعداء وموت الشهداء يا ربنا يا مالكنا يا ذو الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم